معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی الہاشمیہ حضرت علی بن ابی طالب کی والدہ ماجدہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی خوش دامن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے اپنی کفالت میں لیا تو اسے آپ کی نگہداشت اور خدمت کا سنہری موقع میسر آیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے آپ کی ماں کا کردار ادا کیا اور آپ کو حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ یہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے نپٹاتی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا فریضہ سر انجام دینے والی ایک عظیم خاتون تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کو ایک ایسے کامل انسان کے روپ میں دیکھا جس میں تمام خوبیاں ایک ساتھ جمع ہو چکی تھیں۔ تمام عمدہ عادات کے آپ خوگر تھے، پاکیزہ صفات ایسے کہ کسی معمولی سی کمی کا کوئی شائبہ تک بھی آپ میں نہ پایا جاتا تھا، امانت دار ایسے کہ آپ کی امانت معاشرے میں ضرب المثل بن چکی تھی، صادق ایسے کہ آپ کے کردار میں جھوٹ کی معمولی سی بھی کوئی آمیزش نہ پائی جاتی تھی۔ ان عمدہ، نفیس، پاکیزہ اور اعلیٰ صفات کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنے لخت جگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت آپ کی کفالت میں دے دیا جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو چکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے اظہار اور اعلان کا حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کی تلقین کی اور یہ آیات نازل کی، سورۃ الحجر آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعلان کر دو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ نیز یہ ارشاد فرمایا سورۃ الشورى آیت نمبر 214 اور 215 میں، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو تیری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انی انا النذیر المبین، کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا اور صحابیہ ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام اولاد کو بھی اسلام قبول کرنے کے شرف سے نواز دیا۔ اس طرح عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ام ہانی اور طالب رضی اللہ عنہ سبھی مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے رفیق حیات ابو طالب کے لیے اپنی قوم سے جدائی اور ان کی عداوت کا سامنا کرنا گراں گزرا۔ انہوں نے بڑے ہی نرم لہجے سے معذرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھ پر ایسا بار نہ ڈالیے جسے میں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس معذرت کے باوجود چچا نے اپنے بھتیجے کے ساتھ تعامل سے کوئی پہلو تہی اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے بھتیجے کی خوبیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے چند اشعار بھی کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، خوب رو بادل بھی ان کے چہرہ انور سے سیراب ہو، یتیموں کے غم خار اور بیوگان کی ناموس کے محافظ، بردبار رشد و ہدایت کے خوگر، عدل و انصاف کے دھنی اور عقل و فراست سے سرفراز، معبود حقیقی سے ایسی محبت کرنے والے کہ پل بھر کے لیے بھی کبھی غفلت کا شکار نہ ہوئے۔ فضائل کے میدان میں مسابقت ایک قابل تعریف کارنامہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے ابتدائی مراحل میں بھی اسلام قبول کر لینے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ایمان و تصدیق کی خوبیوں سے آراستہ ہونے کی بنا پر ان خصوصی خواتین میں بڑے ہی بلند مقام پر فائز ہوئیں جنہوں نے فضائل کے میدان میں اعلیٰ مراتب حاصل کر لیے تھے، جنہیں پہلے قافلے میں ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رواں دوا تھا
جن کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو فضل و شرف کے اعتبار سے بڑے ہی اعزازات حاصل ہوئے۔ یہ ان خواتین میں سے تھیں جنہیں پہلے مرحلے میں ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جس نے ہاشمی اولاد کو جنم دیا، بلکہ وہ ہاشمی خاتون ہیں جس کی شادی ہاشمی سے ہوئی اور اس نے ایک خلیفے کو جنم دیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا امن، آشتی اور دین کا سنگم تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حسن سلوک اور اسلام قبول کرنے میں مسابقت کی بنا پر اس کی نہایت درجہ تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر میں کبھی کبھار آرام کیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ میں بھی ان خاتون کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ اور ایک عمدہ آرام گاہ تھا۔ ان کے مقام و مرتبے کو کوئی قریشی خاتون نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اس لیے کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی یہ خوش دامن تھی، ان کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ ان کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کے والد مکرم کے ساتھ حسن سلوک مثالی نوعیت کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی امی جان سے عرض کیا کہ پانی لانے اور باہر سے کوئی چیز لانے کا کام آپ اپنے ذمے لے لیں، آٹا پیسنے اور گوندنے کا فریضہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سر انجام دے دیا کریں گی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے فضائل و محامد یوں تو بہت ہی زیادہ ہیں جس سے خیر و برکت کی مہک چہار طرف پھیلتی ہے۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار تھا، نیز انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر کی بنا پر حدیث یاد کرنے اور اسے روایت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 42 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور ان میں سے ایک حدیث بخاری اور مسلم میں بھی مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو بڑی ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آتے جس طرح اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کی خدمت میں گاہے بگاہے تحائف بھی پیش کرتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی چوغا بطور تحفہ پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس ریشمی چوغے کے دوپٹے بنا کر فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دو۔ یہ حکم پا کر میں نے اس کے 4 دوپٹے بنائے، ان میں سے ایک فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، دوسرا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا، تیسرا فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور چوتھی فاطمہ کا نام نہیں لیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ چوتھی خاتون عقیل بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا زندگی اور وفات کے اعتبار سے خوش نصیب ثابت ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے وفات پائی، آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، آپ نے کفن دفن کا اہتمام کیا، آپ نے اپنی زبان مبارک سے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کے سرہانے بیٹھ کر درد بھرے انداز میں فرمانے لگے، اماں جان، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آپ میری امی جان کے بعد میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، آپ خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب جی بھر کر کھانا کھلاتی، خود معمولی کپڑے پہنتی اور مجھے اچھا لباس پہناتی، خود عمدہ کھانے سے ہاتھ روکے رکھتی اور مجھے کھانا پیش کر دیتی، بلا شبہ آپ اس سے محض اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ پانی ان کے جسم پر ڈالا جس میں کافور کی آمیزش کی گئی تھی، اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنائی
اور ان کے اوپر ایک اور چادر کا کفن پہنایا۔ جب ان کی قبر کھودی گئی اور کھودنے والے لحد تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لحد بنائی، اس سے اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے فارغ ہوئے، آپ خود اس لحد میں لیٹ گئے اور فرمایا، وہ اللہ جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو خود زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ الہی میری والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو بخش دے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ فراخ کر دے، بلا شبہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھاتے ہوئے انہیں لحد میں اتار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ بٹایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے آپ کو کسی کی بھی وفات پر اس طرح کا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ ان عظیم المرتبت خاتون نے میرے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا ہے۔ میں نے انہیں اپنی قمیض اس لیے پہنائی تاکہ جنت میں انہیں ریشمی لباس پہنایا جائے، لحد میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر میں ان کے لیے آسانی میسر آئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جہان کی خواتین کے لیے ایک عمدہ نمونہ ثابت ہوئیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ سیرت صحابیات کی سیریز میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔